الیکشن میں چند گھنٹے رہ گئے ہیں سینٹ الیکشن میں. آصف علی زرداری صاحب نے اسلام آباد سنبھال لیا. عمران خان نے جن سے کبھی اپنے اراکین اسمبلی کو اتنی وقت نہیں دی تھی، وہ اب مسلسل اپنے سرکاری کام چھوڑ کے ان سے ملاقاتیں کر رہے ہیں کہ کسی طرح سینٹ میں صرف ایک شخص جس کو یوسف رضا گیلانی کہتے ہیں ان کو ہرایا جا سکے. باقی جس طریقے سے پنجاب میں آپ نے دیکھا کہ مکمل طور پہ مکمکہ ہوا، سندھ میں بھی اسی طرح ہونے کے چانسز ہیں، اور فرنٹیئر میں بھی ان کے جو تحریک انصاف کے کچھ اراکین ہیں وہ الگ ہونے کو بالکل جو ہے آخری دموں پہ ہیں، اور ان کا کوئی بھی بھروسہ نہیں ہے کہ وہ ووٹ کس کو دیں گے. عمران خان اس وقت ایک ایسی بند گلی میں آ گئے ہیں کہ جہاں سے ان کو نظر کچھ نہیں آ رہا، کیونکہ انہوں نے 2.5 سال تک اپنے اراکین اسمبلی جو ہے پارٹی کے، ان کے لیے کچھ نہیں کیا. آصف علی زرداری صاحب نے کچھ نہ ہوتے ہوئے بھی جو کچھ کر دیا اور جس طریقے سے اپنے پتے استعمال کیے وہ سب کے سامنے ہیں. اب چند گھنٹے رہ گئے ہیں الیکشن میں، اب کیا ہوگا اس سلسلے میں جناب علی بدر صاحب آج پھر ہمارے ساتھ موجود ہیں. ان سے پوچھتے ہیں کہ اس وقت کی صورتحال کو سامنے رکھتے ہوئے آپ کا تجزیہ کیا ہے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. تھینک یو خالد صاحب، آج آپ نے پھر مجھے اپنے ولاگ میں انوائٹ کیا. دیکھیں صورتحال بڑی انٹرسٹنگ ہے، ایک کانٹے دار مقابلہ ہونے جا رہا ہے. ٹوٹل جو پی ٹی آئی کے پاس اس ٹائم اراکین اسمبلی ہے وہ 180 ہے، جو جوائنٹ اپوزیشن کے 160 ہیں. تو بیسیکلی اپوزیشن کو 11 لوگ چاہیے یہ سینٹ کی سیٹ جیتنے کے لیے. اور یہ جو کانٹے دار مقابلہ ہے، ایک طرف حفیظ شیخ صاحب ہیں جو کہ حکومتی نمائندے ہیں، اور ایک طرف جوائنٹ اپوزیشن کے جو کینڈیڈیٹ ہیں وہ یوسف رضا گیلانی صاحب ہیں، جو پہلے سابق وزیر اعظم بھی رہ چکے ہیں، اس ٹائم پہ سابق وزیر اعظم ہیں. اور جب وہ وزیر اعظم تھے انہوں نے تمام کے تمام اپوزیشن کے ایم این ایز کو اور تمام لوگوں کو اپنے ایز اے پرائم منسٹر کسی نہ کسی طریقے سے کوئی نہ کوئی معاملات میں اوبلائج کیا ہوا ہے. تو وہی لوگ گھوم پھر کے آ کے پارٹیاں چینج کر کے آج پھر ایوان زرعی کے اندر موجود ہیں. تو ان کو ایک لوگوں کے ساتھ پرسنل ریلیشن رکھنے کی بھی ایج ہے. تو آنے والے جو حالات ہیں، جو کل کا ہے، آصف زرداری صاحب اسلام آباد میں آئے ہوئے ہیں، ظاہری بات ہے کہ وہ صدر رہے ہیں اور ان کا بھی لوگوں کے ساتھ ذاتی میل جول تھا. تو یہ ایک بہت کانٹے دار جس کو مقابلہ کہتے ہیں، تو یہ کانٹے دار مقابلہ ہونے جا رہا ہے. کیونکہ عمران خان، جیسے آپ نے اپنے انٹروڈکشن میں بتایا کہ عمران خان صاحب اپنی تمام حکومتی مصروفیات چھوڑ کے، یہ بات آپ کو پتہ ہے کہ میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ پی ٹی آئی کے بہت سارے ایم پی ایز اور ایم این اے ناراض ہیں، کیونکہ خان صاحب نے 2.5 سالوں میں کسی سے ملاقات کی نہیں، اور انہوں نے کسی کو لفٹ کرائی نہیں اور کسی کا کوئی کام کیا نہیں. تو 2.5 سال میں جب یہ وقت گزرا ہے تو یہ تمام کے تمام اراکین اسمبلی ان سے ناراض ہو کے بیٹھے ہوئے تھے، کیونکہ خان صاحب کسی سے کو نہ لفٹ کراتے تھے نہ ٹائم دیتے تھے. اب 1 دن یا 2 دن پہلے انہوں نے ایم این ایز کو ملنا شروع کیا ہے. یہ جو پنجاب کے اندر صورتحال ہوئی ہے کہ سارے بلا مقابلہ ہوئے، یہ پہلی دفعہ نہیں ہے. یہ کیونکہ تمام پارٹیز کو یہ پتہ ہوتا ہے کہ ہمارے کتنے کینڈیڈیٹ جیت سکتے ہیں. تو پنجاب کے اندر تمام پولیٹیکل پارٹیز نے ایک میجورٹی کا ثبوت دیا. 2009 میں جب یوسف رضا گیلانی صاحب تھے اور اس ٹائم پہ سینٹ کا الیکشن ہوا، تو نون لیگ کے ساتھ انہوں نے بات چیت کر کے ایک اچھے طریقے سے اس ٹائم پہ بھی تمام لوگوں کو بلا مقابلہ الیکٹ کروا لیا تھا، اور تمام کے تمام پارٹیوں کے لوگ بلا مقابلہ الیکٹ ہو گئے تھے. تو یہ جو اس دفعہ بھی ہوا معاملہ، تو تمام پولیٹیکل پارٹیز کے اندر آپ دیکھیں کہ حکومتی پارٹی کو 5 سیٹیں ملی، نون لیگ کو 5 ملی، اور ایک کاف لیگ لے گئی. تو یہ بڑی کلیئرٹی کے ساتھ الیکشن ہوا. یہ بڑا اچھا ہے کہ آپ میچورٹی کے ساتھ نیگوشیٹ کر لیں. یہ صرف پنجاب میں اس لیے ممکن تھا کیونکہ پنجاب کے اندر جو منیمم ریکوائرمنٹ ہے وہ ووٹ ڈالنے کی، وہ 44 تھی، اور 44 ایم پی ایز اگر ایک شخص کو الیکٹ کرواتے ہیں، ایک سینیٹر کو. لیکن یہ جو صورتحال ہے یہ بلوچستان میں اور کے پی کے میں اس لیے ممکن نہیں ہے کیونکہ وہاں پہ جو لوگ ہیں وہ چاہے کسی بھی پارٹی سے تعلق رکھتے ہوں، ان میں سے کچھ نہ کچھ ایسے لوگ ضرور ہوتے ہیں جو
پیسے لے کے ووٹ دے دیتے ہیں. یہ وہ اس چیز کو برا نہیں مناتے اور وہ وہاں کا ایک کلچر بن گیا ہوا ہے سمجھے, تو وہ اس چیز کو کرتے ہیں. سندھ کے اندر یہ جو الزام لگایا حکومت نے کہ ہمارے اراکین کو غائب کر دیا گیا, ایسا نہیں ہے. وہ تمام اراکین نے آ کے کہہ دیا کہ ہمیں کسی نے غائب نہیں کیا, بلکہ اس کے برعکس فیصل واڈا صاحب نے اپنے جتنے اراکین ہیں ان کو ہوٹل میں کمرے لے کے اس ٹائم پہ ہوٹل میں شفٹ کر دیا ہے. ایک طرح سے یہ ان کو قید ہی کر دیا گیا اور ان کو کنٹرول کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ وہ باہر نہ نکلیں. یہ کام سب سے پہلے 1988 میں جب پنجاب اسمبلی میں چیف منسٹر کا الیکشن ہونا تھا تو نون لیگ نے چھانگا مانگا آپریشن کیا تھا کہ وہ سارے آزاد امیدوار اور اپنے امیدواروں کو لے کے چھانگا مانگا چلی گئی تھی. اور اس کے بعد 93 میں جب میاں نواز شریف صاحب کے خلاف یہاں پہ پنجاب میں ان کی گورنمنٹ کے خلاف عدم اعتماد ہوا تھا اور وٹو صاحب چیف منسٹر بنے تھے, تو میاں منظور احمد وٹو صاحب تمام ایم پی ایس کو لے کے پی سی بوربن چلے گئے تھے اور وہاں پہ جا کے انہوں نے ٹھہرایا تھا کہ کوئی ایم پی آگے پیچھے نہ ہو سکے. تو یہ تو ایک سلسلہ چل رہا ہے اس کی جس نے بنیاد رکھی اور جو روایت ہے اور جو اب تک چلتا آ رہا ہے, تو اس کو ختم کرنے کی ضرورت ہے. اور یہ ختم تبھی ہو سکے گا جب ایک تمام پولیٹیکل پارٹیز آپس میں بیٹھ کے ایک میچورٹی کے ساتھ کوئی کنسنسس بلڈ کریں گی. ادروائز یہ جو ڈر ہے کہ ہمارا ایم پی اے لے گئے, کل کو کوئی بھی حکومتی پارٹی ہوگی اور اپوزیشن میں کوئی اور پارٹی ہوگی تو جو پیسہ استعمال کرے گا وہ لے جائے گا. حالانکہ اس میں اس دفعہ پیسے کا زیادہ استعمال نہیں ہے, اس میں زیادہ ذاتی تعلقات کا استعمال ہو رہا ہے. اور اس میں بڑا ایج جو ہے وہ حکومت مخالف جو حکومتی ایم این ایز اور ایم پی ایز ہیں جن کو 2-2.5 سال لفٹ نہیں کرائی گئی, ان کی ناراضگی کا فائدہ اپوزیشن اٹھا رہی ہے اور ان کے ووٹ لے گی. اس کا مطلب ہے کہ جو سیاست جس طرح کی آپ نے بتایا چھانگا مانگا کی سیاست نون لیگ نے شروع کی تھی, پھر بٹو صاحب نے بوربن لے گئے اور اب عمران خان بھی اسی ڈگر پہ چل رہے ہیں, اور انہی کی پارٹی کے جو اراکین ہیں انہوں نے سندھ میں کچھ ایسے ایم پی ایس جو ہیں ان کو ہوٹل میں منتقل کر دیا ہے تاکہ وہ کسی اور کو ووٹ نہ دے سکے اور انہی کے قبضے میں رہیں, ان سے کوئی رابطہ نہ کر سکے. تو کوئی فرق تو نہ ہوا پھر اس ریاست مدینہ کے حکمرانوں میں اور جو کرپٹ لوگ جن کو کہا جاتا ہے کرپٹ ٹولہ ان میں اور عمران خان کے حکومت میں کوئی فرق نہ ہوا؟ دیکھیں اگر عمران خان کو جنرل مشرف سے صرف ریپلیس کر لیا جائے نا تو ان کی کیبنٹ کے میجورٹی ممبران اور وہ سارے لوگ جنرل مشرف والے لوگ ہی ہیں جو اس دور کے اندر حکومت کے اندر تھے, اور وہی لوگ ہیں جنہوں نے اس دور میں بھی فائدہ اٹھایا اور اس دور میں بھی فائدہ اٹھایا. وہی کوئی ان میں سے چند لوگ چھوڑ کے پیپلز پارٹی میں آ گئے, پیپلز پارٹی کو چھوڑا نون لیگ میں چلے گئے, نون لیگ کو چھوڑا پھر پی ٹی آئی میں آ گئے. تو یہ تو وہی ایک ٹولہ ہے جو ساری زندگی انہوں نے ایک پلان ایسا کیا ہوا ہے اور کہ انہوں نے کہ حکومت میں ہی رہنا ہے, وہ اپوزیشن کے کھلاڑی نہیں ہیں اور وہ اپوزیشن میں آ کے برداشت نہیں کر سکتے. تو یہ نون لیگ کا بھی جو ہے وہ بھی بیسیکلی اپوزیشن کی انہوں نے کبھی کی نہیں, ساری زندگی تو انہوں نے حکومت ہی کی ہے. تو اس دفعہ مشکلات آ رہی ہیں اور یہ تو آصف علی زرداری صاحب اور بلاول صاحب جو ہے ان کو اپوزیشن کی سیاست میں گائیڈ کرتے ہیں, بتاتے ہیں کہ اپوزیشن کی سیاست میں ایسے کرنا ہے, تو وہ معاملات لے کے آگے چل رہے ہیں. ادروائز تو امیچورٹی آتی. عمران خان صاحب بھی ساری زندگی کبھی انہوں نے حکومت نہیں کی تھی, اب حکومت میں آ کے امیچور رول پلے کر رہے ہیں. آپ کے سامنے ہی ہے کہ ایک دن کہتے کچھ ہیں اور کرتے کچھ ہیں, اور جب اپوزیشن میں تھے تو وہ کچھ اور بات کرتے تھے. آج گورنمنٹ میں آئے ہیں تو چاہے وہ آئی ایم ایف کی ہو, چاہے قرضے کی ہو, چاہے جس کی فارن پالیسی کی ہو, ڈیفنس پالیسی کی ہو, ایگریکلچر پالیسی کی ہو, کسی چیز کی بھی اٹھا کے دیکھ لیں ان کے کال و فعل میں تضاد ہے. وہ تو اس حد تک بھی کہتے تھے کہ یہ جو وزیر اعظم جو فوج کی مرضی سے ہوتا ہے تو وہ جرنیلوں کا کیا ہوتا ہے. تو اس طرح کر کے چیز بات کہنے کی یہ ہے کہ ایسے الفاظ کہنے نہیں چاہیے کہ جس کو کل کو اپنے اوپر ہی اپلائی ہوتے ہوں, اور وہ ساری چیزیں جو کہتی تھی ساری ان کے اوپر ہی اپلائی ہو رہی ہیں. جی علی بدر صاحب, اب یہ آپ مجھے بتائیے کہ آپ کو اس وقت جو صورتحال ہے اس میں کیا نظر آ رہا ہے, کس کا پلڑا بھاری ہوگا؟ آئی ایم ایف جو ہے اس کی کوشش ہوگی کہ حفیظ شیخ صاحب جو ہیں وہ جیتیں اور سینٹ میں ان کی نمائندگی اور باقاعدہ وزیر بنے, لیکن
पूरे पाकिस्तान की जितनी भी अपोजिशन जमातें हैं वो इकट्ठी हैं और वो हफीज शेख साहब को हराना चाहती हैं और यूसुफ रजा गिलानी साहब को वो सेनेट का रुकन बनाना चाहती हैं, जिसके बाद कभी इम्कान है कि सेनेट के चेयरमैन यूसुफ रजा गिलानी होंगे। इस वक्त किसका पलड़ा भारी नजर आ रहा है आपको, और उसकी बुनियाद क्या है, क्यों भारी नजर आ रहा है दोनों में से किसी का? देखिए खालिद साहब, इसके अंदर बड़ी क्लैरिटी है कि मैंने जैसे पहले कहा कि 180 हुकूमत के पास अरकान की तादाद मौजूद है और 160 जॉइंट अपोजिशन की है। तो अपोजिशन के अंदर सिर्फ 11 लोग चाहिए। तो अगर अपोजिशन 11 एमएनएस को मैनेज कर लेती है तो अपोजिशन का जो नुमाइंदा है यूसुफ रजा गिलानी साहब की सूरत में वो इलेक्शन जीत सकता है। अब सूरत हाल ये है कि हफीज़ शेख साहब तो एक इंटरनेशनल कुव्वतों के भी नुमाइंदे हैं और यहाँ पे फैसला करने वाली कुव्वतें भी उनको सपोर्ट करेंगी, क्योंकि ज़ाहिरी बात है वो यहाँ पे अगर इंटरनेशनल कुव्वतों की मर्ज़ी से आए हैं और इमरान खान की हुकूमत की मुईशत को कंट्रोल कर रहे हैं इस मुल्क की, तो वो उनका इस टाइम पे इस मुल्क के अंदर वज़ीर ख़जाना बनना ज़रूरी है, क्योंकि बहुत सारे फ़ैसले ऐसे हैं जो वो वज़ीर ख़जाना बन के ही ले सकते हैं। एज ए मुशीर वो उस चीज़ को नहीं कर सकते। तो इसके अंदर बहुत कांटेदार मुकाबला है, ये एनीबॉडीज़ गेम है, कोई भी इसके अंदर जीत सकता है। ज़ोर इसमें हुकूमत भी लगाएगी, क्योंकि जब हुकूमत में आप बैठे होते हैं तो ज़ाहिरी बात है हुकूमत के पास ज़राए वसाइल और मामलात और एक इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा होता है। और इमरान खान साहब 2 दिनों से एमएनएस से मिल भी रहे हैं, तो किसी की कोई गिले शिकवे या कोई मामलात हैं उनको दूर करने की कोशिश करेंगे। दूसरी तरफ यूसुफ रज़ा गिलानी साहब भी, जो कि साबिक वज़ीर आज़म रहे हैं, उनका भी फैसला करने वाली कुव्वतों के साथ ताल्लुकात अच्छे हैं, और अगर वो आए हैं तो ज़ाहिरी बात है किसी न किसी कुव्वत की सपोर्ट की वजह से ही आए हैं, और वो उसके बगैर उनका आना मुमकिन नहीं था। हो सकता है कि ना भी हो सपोर्ट, लेकिन ज़ाहिरी बात है एक लाइकनेस ज़रूर होती है फैसला करने वाली कुव्वतों के अंदर। कुछ ऐसे लोग या ऐसी कुव्वत ज़रूर होंगे, कुछ ऐसे लोग होंगे बिहाइंड द कर्टन जो उनको सपोर्ट कर रहे होंगे। तो लिहाजा मुकाबला बहुत सख्त है, और गिलानी साहब के साथ पीछे तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ की लीडरशिप खड़ी है, और आसिफ जरदारी साहब सदर रहे हैं, उन्होंने पर्सनली एमएनएस को ओब्लाइज किया हुआ है, और गिलानी साहब ने खुद एमएनएस को फंड दिए और उनके बहुत सारे मामलात को हल किया। तो लोगों के ज़ाती तौर पे गिलानी साहब के साथ बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं। तो इस तमाम चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए मुकाबला सख्त है, कांटेदार है, बड़ी क्लोज फाइट होगी, कोई भी शख्स जीत सकता है, और इसमें गिलानी साहब के जीतने के भी चांसेस हैं। और क्योंकि सीक्रेट बैलेट है, सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि इसको आप आर्टिकल 226 के तहत करें, तो वो सीक्रेट बैलेट ही होता है, कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो करना है। तो लिहाजा इट्स एनीबॉडीज गेम। इसमें दोनों हुकूमती पार्टी भी जोर लगा रही है और जॉइंट अपोजिशन भी जोर लगा रही है, क्योंकि दोनों की इज्जत बेइज्जती का मसला है। अगर इसके अंदर गिलानी साहब लेट्स सपोज के एक सिनेरियो है कि जीत जाते हैं, तो इसके अंदर फिर एक बहुत बड़ी जो नुकसानदेह चीज़ ये है कि इमरान खान साहब के खिलाफ वो एक तरह से वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस हो जाएगा, उनको वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लेना पड़ेगा। और इसके बाद जॉइंट अपोजिशन ये भी कर सकती है कि वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस की एक तरीक, यानी वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस की एक जो है ना मोशन जमा करा दे कि इमरान खान साहब इस पे वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लें हाउस से, लोअर हाउस से। तो उसके लिए भी इमरान खान साहब को एक दचका लग सकता है। और इन केस अगर नहीं होता और थोड़ा मार्जिन होता है या क्लोज कंपटीशन होता है, 1 2 4 वोटों का फ़र्क रह जाता है, तो उसके बावजूद इमरान खान साहब को वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लेना पड़ेगा, क्योंकि इसका मतलब है कि जो उनकी स्ट्रेंथ थी वो नहीं रही। क्यों, बेसिकली तो आप हाउस के लीडर तभी रहते हैं ना जब आपके पास मेजॉरिटी हो। तो लिहाजा दोनों सूरतों में हुकूमत के लिए जो सूरत हाल है वो तफ्तीशनाक है, और अपोजिशन तो अपनी हिम्मत कर ही रही है, उनके पास इसके बाद भी एजेंडे हैं, मामलात हैं, और चेयरमैन सेनेट में भी सीक्रेट बैलेट होगा। वो भी अपोजिशन अगर हिम्मत करे, और जिस तरह उन्होंने ये इलेक्शन मैनेज कर रहे हैं, अगर वो भी मैनेज किया अगर गिलानी साहब के जीतने के बाद, तो अपोजिशन मिलके चेयरमैन सेनेट भी अपना बनवा सकती है, चांसेस हैं।
لیکن حکومت اس میں ٹف ٹائم دے گی. آپ نے یہ بھی سنا ہوگا کہ حکومت کی کوشش ہے کہ جو الیکشن میں ووٹ ڈالے اس کی آئیڈینٹی سامنے آ سکے، ایسے کچھ طریقہ کار اختیار کرنا چاہ رہی ہے حکومت. یہ کیسے ممکن ہوگا؟ خفیہ بیلٹ ہوگی، اس کے باوجود اگر حکومت ایسی کوششیں کر رہی ہے تو یہ توہین عدالت نہیں؟ دیکھیں آپ حکومت جو ہے نا وہ بیسیکلی یہ نووس حکومت ہے، نااہل اور انکمپیٹنٹ گورنمنٹ ہے، اور پرائم منسٹر کو پتہ نہیں، وہ ایسے اپنے ان مشیران سے باتیں سن کے یہ کرنا چاہتے ہیں کہ جی آپ نشانی لگا دیں، بار کوڈ لگا دیں، نمبرنگ کر دیں. دیکھیں جب کانسٹیٹیوشن آف پاکستان یہ کہتا ہے کہ اس کے اندر سیکرٹ بیلٹ ہونا ہے تو اس کا مطلب ہے سیکرٹ بیلٹ ہی ہونا ہے. جو سپریم کورٹ بات کہہ رہی ہے وہ صرف یہ کہہ رہی ہے کہ کوئی پیسے کا لین دین یا کوئی ووٹوں کی خرید و فروخت نہیں ہونی چاہیے، کوئی انلیگیلٹی نہیں ہونی چاہیے. سیکرٹ بیلٹ کے بارے میں تو انہوں نے کچھ کہا نہیں کہ اس کو نمبر کرے یا کوئی اور معاملہ کرے. تو لہٰذا جب ایم این ایز نے ووٹ ڈالنے ہیں تو وہ سیکرٹ بیلٹ ہی ہوگا، اور یہ الیکشن کو چیف الیکشن کمیشن ہی کنڈکٹ کریں گے، اور الیکشن کمیشن کا اور سینٹ کا عملہ مل کے اس کو کریں گے. تو لہٰذا اس کے اوپر نمبرنگ لگانی بھی اور یا بار کوڈ لگانا بھی مشکل ہے، کیونکہ کانسٹیٹیوشن آف پاکستان اس کو الاؤ نہیں کرتا. تو لہٰذا یہ ایک مشکل کام ہے، اور سیکرٹ بیلٹ جیسے ہوتا ہے ویسے ہی ہوگا. جی، انتخابات سیکرٹ بیلٹ کے ذریعے ہوں گے، اور اس طرح کوئی بھی حربہ استعمال نہیں کیا جانا چاہیے جس سے یہ ثابت ہو کہ کون سے امیدوار کو کس شخص نے ووٹ دیا، کس ممبر نے ووٹ دیا. یقینی طور پہ کل کا دن پاکستانی تاریخ میں ایک اہم دن ہے، اور اس سے مستقبل کی سیاست جو ہے اس پہ کیا رنگ اختیار کرے گی، اس کا فیصلہ کل ہونے جا رہا ہے. عمران خان صاحب کے لیے مشکل وقت ہے، اور یقینی طور پہ اپوزیشن اس وقت جس طریقے سے گیم کھیل رہی ہے وہ حکومت کو ہٹانے کی کوششیں کر رہی ہیں. عوام بھی بہت زیادہ تنگ آ چکے ہیں موجودہ حکومت سے، اور اسی کا فائدہ پاکستان کی اپوزیشن جو باتیں اٹھا رہی ہیں. علی بدر صاحب، آپ کا بہت بہت شکریہ. تھینک یو خالد صاحب، آپ کا بھی تھینک یو.